کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم پاسٹر نتھانیل۔ بسم ربنا سیدنا یسوع المسیح، بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے خالق اور مالک، زندہ جلالی یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ ایک بار پھر اس ناچیز کو موقع ملا کہ ہم خدا ان کے کلام کو مل کر سیکھ سکیں اور سے اپنے حصے کی برکت کو پاتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں۔ کی گئی پرستش کے لیے شکر گزار، دعا کے لیے شکر کرتا ہوں جو پاک کلام کے لیے کی گئی کہ ہم خدا ان کے کلام کو سیکھیں اور اس سے برکت پاتے ہوئے اس میں جڑے اور قائم رہیں۔ شکر گزار پاسٹر لطیف کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم آج اس بڑی رسم کے بارے میں سیکھ سکیں جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے حکم دیا کہ جب تم اکٹھے ہو میری موت کی یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اس رسم کو نبھائیں گے اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کلام جو صرف 10 منٹ کا ہوگا اس کو کرنے کے لیے آپ سب سے عرض کروں گا کہ اتنی دیر میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم آج پاک عشاء کے بارے میں گفت و شنید کرنے والے ہیں، اور جو بھی آپ کے دلوں میں کوئی بھی خیال ہے کہ یہ مقدس رسم عام مجمع میں کیوں نہیں نبھائی جاتی، اس کے بارے میں، اور کیا ہم اس حکم کے ساتھ انصاف کرتے، کیا ہم اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ہم اس میں واجب طور پر حصہ ڈالیں اور اپنے گناہوں کی معافی کو پالیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس پاک رسم کی طرف بڑھیں، میں آپ سب سے چھوٹا سا کلام شیئر کرنے کے لیے اجازت چاہوں گا، اور وہ کلام پچھلے ہفتے کے کلام ہی سے تھوڑا سا لنک کرنے کی کوشش کروں گا کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ کلام کا حصہ لیا گیا ہے متی رسول کی انجیل جلیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ میں گزارش کروں گا پاسٹر لطیف سے کہ کلام پڑھنے میں میری رہنمائی کرے۔ پیسہ حوالہ ذرا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں۔ متی رسول کی انجیل جلیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اوکے، Matthew chapter 28 and verse 18. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ آج ہم چند منٹوں کے لیے یسوع کے اس اختیار کے بارے میں بات کریں گے جو وہ خود اپنی زبان مبارک سے فرماتا ہے جب وہ آسمان کی طرف اپنے باپ کے پاس جانے والا ہوتا ہے۔ اس کے اختیار کیا ہے؟ جیسے کہ پچھلے جمعے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ پترس سے کہتا ہے کہ میں تجھ پر ایک کلیسیا بناؤں گا، اور آگے والی آیت جو ہے وہ بہت ہی
खूबसूरत थी, जिसमें वो कहता है मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। ये है उसका इख्तियार। और ये इख्तियार कैसे मिला, किस तरह हुआ कि वो सहबे इख्तियार हो गया? मेरे अजीजों, फिलाडेल्फिया की कलीसिया में भी वो यही कहता है कि दाऊद की कुंजी जो उसको दी गई है कि वो जो बांधेगा कोई खोल ना सकेगा, और जो वो खोलेगा उसको कोई वो बंद ना कर सकेगा। वो सहबे इख्तियार है, क्योंकि वो खल के दो जहां, क्या हम उसकी जिंदगी को किसी भी जाविये से जब देखते हैं तो वो कुल है, वो कामिल है। इसके लिए उसको सब इख्तियारात जो बाप ने सौंपे हैं उनका वो निभा करता है। निभा कैसे करता है? क्योंकि उसको मिला है, और उसके लिए पेशन गोई की गई है कि उसको वो कुंजी दी गई है, जो कुंजी दाऊद के तख्त के वारिस होने की कुंजी, जिसका तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा, उसके तख्त की इंतहा ना होगी। ये सारी की सारी पेशन गोइयां उसके बारे में की गई। अगर हम उसके इख्तियारात को देखें तो गुनाहों की माफ करने का इख्तियार उसके पास है। वो औरत जो ऐन फेल के वक्त जना में पकड़ी गई, तो जनाब यस्सु ने सबसे पूछा कि अगर किसी ने गुनाह नहीं किया तो उसको पत्थर मारो, और जमीन पे उंगली से लिखना शुरू किया। सब चले गए, और जनाब यस्सु ने भी उस औरत से कहा कि ये कहां चले गए? मेरे अजीजों, जनाब यस्सु ने शफकत भरे लहजे से उसे कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ, फिर ऐसा ना करना। ये थी शफकत के साथ इख्तियार जो उसको दिया गया था। उसने अपने इख्तियार को निभाते हुए उसके गुनाहों को माफ किया। इसीलिए उसने ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। इसीलिए उसने कहा कि जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। सब्बत के मालक का इख्तियार, हवा को थमने का, हवा को डांटने का, और उसको साकन करने का इख्तियार। क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है? नबी पैगंबर इस दुनिया में आए, लेकिन ऐसी कुदरत, ऐसा इख्तियार किसी को ना सौंपा गया स्वाय खुदा के जिंदा बेटे की। आपको याद होगा जब जनाब यस्सु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यरदन में आ रहे हैं, तो यूहन्ना ने उसको देखते हुए ये कहा कि ये है गुनाहों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता। आगे चलकर कलाम भी उसकी शहादत देता है, और हमें मुबारक कहता है कि मुबारक है हम जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। आज हम जब पाक इशा की इस रस्म को निभाते हैं तो हमको मुबारक कहा गया है कि हम उसकी ज़ियाफत को, उसके कौल को जो उसने हम पर हुक्म देकर सादर फरमाया है, उसको पूरा करने के लिए बाहम इकट्ठा हुए।
डाकू ने क्या कहा था उसको कि ए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रखना। अपने आप को यस्सु के ताबे कर दिया, और यस्सु ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। वही डाकू जो चंद लम्हात पहले बुड़बुड़ा रहा है, ये अपने आप को और हमें बचा। लेकिन जब उसको ये एहसास होता है कि हमने तो अपने गुनाहों के किए की सजा पाई है, ये तो बेगुनाह है, और अपने आप को यीशु के ताबे करता है। जब हम भी अपने गुनाहों को पहचानते हैं तो हम उसके सामने झुकते और हमें अपने ईमान के मुताबिक मुआफी मिलती, क्योंकि हम उसके खून खरीदा लोग हैं। हमारे लिए बर्रा ने अपना खून बहाकर मोल लिया है, क्योंकि हम उसकी वो कौम है जिसके लिए अज़्ज़ल से लेकर आज तक वो अपनी बाहें फैलाए हमें इस आस में देखता है कि कब हम तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसके गले मिले और वो हमें माफ करे। ये है उसका इख्तियार। क्या कोई शख्स 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है? उसने पुकार कर कहा, ए लाजर बाहर चला आ। और 4 दिन का मुर्दा जिसकी बहनें ये कहते उसके पास आई कि अब उससे तो बदबू आना शुरू हो चुकी होगी, और वही मुर्दा लाजर यस्सु के इख्तियार के मुताबिक जिंदा हो गया। मेरे अजीजों, उसने अपने ही इख्तियार के मुताबिक हमें वो जिंदगी दी जो असली जिंदगी है, क्योंकि पालूस ये कहता है कि अगर हम जिंदों की जिंदगी में रहते हैं और ये यकीन रखते हैं तो हमारे जैसा कोई लानती नहीं। जब हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं तो वो हमारी जिंदगी, वो जिंदगी जो यीशु के संग होगी, वो जिंदगी जहां पे दूध और शहद बहता होगा, जब हम उसके साथ अजली मिलाप में होंगे। इसीलिए यूहन्ना में जनाब यीशु बाप से अर्ज करता है कि ये हम में, मैं इनमें और तू हम में। जब हम बेटा और बाप एक हो जाते हैं तो जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि एक हसीन जिंदगी बन जाती है, क्योंकि यीशु का मिलाप, बाप की शराकत हमारे साथ मिलाप करती। आगे चलते, ये वही यीशु है जिसने कैदी रूहों के लिए पाताल में उतरकर मुनादी की। क्या कोई ऐसा पैगंबर या साहिब अंबिया जिसने उन रूहों के लिए, उन कैदी रूहों के लिए जो नूह के जमाने में मर खप गई, किसी ने मुनादी की? इसीलिए कि जबूर भी
ہم سے اسی طرح کہتا ہے کہ اگر میں پاتال میں بھی اتر جاؤں تو وہاں تو ہے، اگر میں پنکھ لگا کے اڑ جاؤں تو وہاں بھی ہے. کیونکہ یسوع ایک ایسا نام ہے جو ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ اپنا ساتھ نبھانے کے لیے اپنا ہاتھ ہمیشہ بڑھاتا ہے. کمی صرف ہم میں ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی کی طلب کرتے، تو وہ ہمیشہ ہماری خطاؤں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکتے ہوئے ہمیں اپنے گلے لگاتا ہے، ہمیں سرفرازی دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ہمیں سرفراز کر سکتا ہے. ہمارے دکھ میں، ہمارے سکھ میں، ہماری پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ اپنی وفا نبھاتا ہے. کرنا ہمیں کیا ہے؟ اس پر اپنے یقین کامل کی مہر لگانی، اپنے ایمان میں اس طرح اپنے آپ کو پرونا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھ جوڑے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا تخت عبدالآباد قائم ہے، اور وہ یہی فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جیسا وہ وفادار ہے ویسا ہی وفادار بننا ہے. میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا کہ ہم کلام مقدس میں سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کا مکاشفہ، جو کہ دارالحقیقت خدا کے بیٹے کا مکاشفہ ہے، اس کا 22واں باب اور اس کی 13، 14 اور 15ویں آیت کی تلاوت کریں، اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں گے اور آج کے کلام کو اختتام کریں گے، کیونکہ ہمیں پاک عشاء کی اور رسم کو نبھانا ہے، اور ہمیں کچھ اس کے اوپر اپنے خیالات کو بھی لے کے آنا ہے. Revelation chapter 22 and verse 13. میں الفا اور امیگا، اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہوں. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. کلام کے پڑھے جائیں تو برکت ہو. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر، خدا آپ کو برکت دے. یہ کلام کا آج کے پورے کا پورا نچوڑ ہے. جیسا کہ کلام سے پہلے ہم جادوگری کی بات کر رہے تھے، اس کو بھی میں نے اس کلام کے ساتھ جوڑ دیا کہ جادوگر، حرام کار اور خونی اور بت پرست جھوٹی باتوں کا گھڑنے والا خدا کی بادشاہی کے باہر ہو، اور پھر اس کا اختیار جو وہ کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں،
اول اور آخر، ابتدا اور انتہا۔ پھر آگے جا کر ایک تنبیہ اور ایک نصیحت کا کلام ہمیں وہ دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہر روز۔ ہم انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہم سے بے شمار خطائیں ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں میں روزمرہ کی طرح اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے پورے دن کی طرف غور و خوض کرتے ہیں کہ کہیں میں نے ایسی خطائیں یا گناہ تو نہیں کیا، جب ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں اور ہمارے گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اپنے باپ سے جب معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور اس زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار دیتا ہے، وہ درخت جو انگور کا حقیقی درخت ہے، جس کی ڈالیاں ہم ہیں۔ وہ درخت یسوع ہے جو اپنے آج تک کے زندگی بخش کلام میں ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے اور ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، یسوع کے اختیارات دیکھیں، یسوع کے اختیارات کی ہی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اس کے اختیارات سے برکت پائیں۔ آمین آمین آمین۔ آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم پاک عشاء کی رسم کو نبھانے کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے۔ جن کے پاس شیرہ اور روٹی ہے تو اپنے پاس سامنے رکھیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے شیرہ کو یا جوس کو یا جو بھی ان کے پاس مشروب ہے وہ سامنے رکھے اور روٹی کو اپنے سامنے رکھے، تاکہ ہم اس کے اوپر خداوند کی ان الفاظوں کو برکت کے طور پر رکھیں تاکہ اس کے کھانے سے ہمیں برکت ملے۔ میری گزارش ہوگی کہ ہم کلام میں سے دو حصوں کو یعنی پہلے روٹی کے اوپر برکت کے لیے دعا کریں گے، اور پھر ہم شیرے یعنی اس کے خون کے اوپر دعا کریں گے جو اس نے ہمیں کھانے اور پینے کے لیے دیا۔ تو میں دو پاسٹر صاحبان کو دعوت دوں گا کہ وہ اس کلام پاک کو پڑھیں اور اس کے بعد وہ دعا کریں۔ اس سے پہلے کچھ ہم گفت و شنید کریں گے 10 منٹ کے لیے کہ یہ رسم جو ہمارے لیے عظیم رسم ہے کیا؟ میرا سب سے تیکھا سا سوال یہ ہے کہ جب بہت سارے مجمعات کنونشنز ہوتی ہیں، ان میں یہ رسم کیوں نبھائی نہیں جاتی؟ کیونکہ یہ ہمیں حکم کے طور پر دی گئی کہ جب تم اکٹھے ہو میری موت کی یادگاری میں یہی کیا کرو۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پاسٹر لطیف کو، اس کے بعد پاسٹر رابرٹ، پاسٹر لیاقت، اور جو بھی بھائی یا بہن کچھ اس رسم کے بارے میں کہنا چاہے تو چند منٹوں کے لیے وہ ضرور اس میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ میں یہاں پر دو پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ دو وجوہات جس کی وجہ سے کسی بڑے گروہ میں یا کسی بڑے مجمع میں یہ رسم جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. میں نے دیکھا بھی ہے کرتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس مجمع میں وہ نہیں کرتے. دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شاید ان کے پاس اس کا انتظام نہ ہو، یعنی کہ وہ ہر ایک کپ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کے پاس اتنے نہ ہو، یا جس کے اندر بھی ان کو دیا جاتا ہے اس کے اندر یعنی کہ وہ چیزیں شاید ان کے پاس موجود نہ ہوں. ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نظریے سے جمع نہیں ہوتے کہ ہم اس کی موت کو یاد کریں. ان کا نظریہ زیادہ تر جو ایسی کنونشنز ہوتی ہیں اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہیلنگ ہوتا ہے، کہ ہم ہیلنگ کروسیڈ جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اور لوگ آتے ہی صرف اس لیے ہیں اس مجمع میں یا اس گروپ کے اندر کہ وہ شفا چاہتے ہیں. وہ بیمار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف، بیماری یا پریشانی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ وہاں پر آنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاک رسم جب بھی آپ اناؤنس کرتے ہیں اس میں زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا پسند نہیں کرتے. تو اگر تو یہ کہا جائے کہ جی ہم کمیونٹی سروس کر رہے ہیں اور آپ سب آئے اسپیشلی اس کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری اس عبادت میں بھی کہ جب ہولی کمیونین کہا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یا تو لیفٹ ہو جاتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کنڈیشن جو ہے اپنے آپ کو ایک پاک رسم کے اندر انوالو کرنا، اور اس کے جو ساق و سباق ہے، جو وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ لے سکتے ہیں، وہ شاید اس کے لیے تیار نہ ہو. سو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر وہ نہیں کر پاتے یا کرتے نہیں ہیں. تھینک یو. پاسٹر جی یہاں سے چھوٹی سی بات کے لیے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے، اور اگر میں صحیح نہیں ہوں تو پلیز تصحیح کر دیجیے گا. کوئی بھی مجمع جب یہ مثال کے طور پر کسی بھی بڑے پریسٹ کا جب عبادتی پروگرام اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں دن پاسٹر لطیف کا فلاں شہر میں دعائیہ پروگرام ہے، اور اس کے لیے سارے لوازمات، سٹیج، ساؤنڈ سسٹم، اشتہارات ترتیب دیے جاتے ہیں. تو کیا اتنے دنوں میں ان پیالوں کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا کہ خداوند کے خون اور گوشت میں لوگ شامل ہوں اور اپنے دکھوں سے، اپنی مصیبتوں سے اس کے شامل ہونے سے رہائی پائیں؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، انتظام کسی قسم کا بھی ہو، اگر کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی اس بات پر تردد نہیں کرتا، کوئی اس بات کو سیریس نہیں لیتا کہ ایسا ہم ضرور کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم جمع ہو، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم عبادت کریں تو ہمیں یہ ضرور لینی چاہیے، لیکن شاید اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. ہو سکتا ہے انتظام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. جی شکریہ سر، شکریہ. جی پاسٹر رابرٹ. شکریہ پاسٹر نتھانیل، خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے. بہت اچھا مضمون ہے جس پر یعنی کہ ہم اپنا تبادلہ خیال کر سکتے ہیں.
پاسٹر جان لطیف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بڑا مجمع ہوتا ہے اس میں سارے ایماندار نہیں ہوتے، یا وہ لوگ نہیں ہوتے جو مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے خون اور بدن کو قبول کر چکے ہیں۔ بہت سارے تماشبین ہوتے ہیں جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ہیلنگ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور کئی ایک لونڈ بچ بھی آئے ہوتے ہیں صرف اپنی نگاہوں کو تسکین دینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی کہ بہت سارے ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہوتے، ایماندار نہیں ہوتے، انہیں شاعر بانی کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی۔ یہ ایک دعوت عام ہوتی ہے کہ لوگ مسیح کو قبول کریں، جو مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ چرچ کا حصہ بنتے ہیں، اور چرچ کا حصہ بننے کے بعد چرچ میں جو رسومات ہوتی ہیں پھر وہ ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پترس کو کہا تھا کہ جو نہا چکا اس کو پاؤں دھونے کے علاوہ اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ تو مطلب کہ یہ کہ یسوع مسیح کے خون اور بدن میں وہی حصہ لے سکتے ہیں جو مسیح کو قبول کر چکے ہیں اور وہ بپتسمہ لے چکے ہیں۔ اور چونکہ بڑے مجمع میں سب لوگ بپتسمہ یافتہ نہیں ہوتے، سب لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہوتا، کئی لوگ صرف اپنی انسانی فطرت کو لے کر وہاں پر آتے ہیں، اس لیے پاک رسم ادا کی نہیں جاتی، کیونکہ وہ رسم بعضوں کے نزدیک وہ مذاق جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ بڑے مجمع میں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ چرچ اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں، مقدس ترین جگہ ہوتی ہے، خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور خاص اس مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ وہ مسیح کی قربانی کو جو ہے وہ یاد رکھ سکے، اور یہ ایمانداروں ہی کے لیے مناسب ہے، نہ کہ عام لوگوں کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتے۔ This is what پاسٹر جی دیکھیں، اگر آپ نے دو چیزوں کو اجاگر کیا کہ کئی یعنی کہ اپنی آنکھوں کو تسکین دینے کے لیے آپ سب صاحب عقل ہیں، سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر دیکھا جائے تو چرچز میں بھی ایسا ہی ہے، چرچز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیکن ہاں جی، کئی لوگ اس وجہ سے ہی یعنی کہ آتے ہیں، لیکن سب نہیں ہوتے، نہیں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو سیریسلی خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مان لی بات ہوتا مان لی بات آپ کی، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو پالوس بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کے کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ ہم یہ بات کیوں اپنے ذہن میں نہیں رکھتے کہ وہ مقدس چیز ہے، اس کے خون اور گوشت میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم یقیناً اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ پاک صاف ہو جائیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے پاسٹر نتھانیل کہ یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن کلام مقدس میں ایک یعنی کہ یہ کہا گیا کہ تمام دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے، اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ شاعر بانی کی رسم میں شمولیت کرنے کے ہم حقدار ہوتے ہیں، اور مجمع میں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ چرچ اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان پاک رسومات کو ادا کر سکیں۔ جی سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ،
صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم بالغ ہوتے ہیں اور ہم اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس ساکرامنٹ کو پانے سے پہلے آپ کو کن شرائط کے اوپر پورا اترنا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں جب مستقیم کیا جاتا ہے، جب ہمیں اس ساکرامنٹ کو پانے کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم پر بہت ساری کلام کی خوبیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ ان رسومات کو، ان حقیقتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، پھر ہی جا کر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کے خون اور گوشت میں شامل ہوں گے. جی آپ نے درست فرمایا. بات آپ نے سکھانے کی ہے نا، تو وہاں پر سارے لوگ سیکھنے کے لیے نہیں آتے اور سب لوگ شاگرد نہیں ہوتے. یہ ضرور ہے کہ ان پاک رسومات میں شامل ہونے کے پہلے وہ شاگردیت اختیار کرے، اور جب وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہی وہ مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہو سکتے ہیں. دس از واٹ آئی تھنک. اور میرا اب بھی وہی نظریہ ہے کہ چرچ جو ہے ان پاک رسومات کے لیے جو ہے وہ بہترین جگہ ہے، نہ کہ عام مجمع. صحیح کہا آپ نے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ، جیسے کہ دیکھیں ابھی ویٹیکن کی عبادت کو دے لیں، کتنی بڑی عبادت ہوتی ہے، صحن میں ہوتی ہے، چرچ کے اندر نہیں، صحن کے اندر ہوتی ہے. وہاں بھی پاک شراکت کی رسومات کو نبھایا جاتا ہے. کئی کنونشن جو چرچ آف پاکستان کرواتا ہے اس میں یہ رسم کو نبھایا جاتا ہے. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، چرچ کے گراؤنڈ میں ہوتی ہے عبادت. لیکن آج کل کے دور میں جو ایکس وائی زیڈ کروا رہے ہیں بڑی بڑی عبادات، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی اس رسم کو نبھایا جا سکتا ہے. یہ اپنے اپنے ذہنیت کی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ کرے، اگر سمجھتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. شکریہ جی پاسٹر لیاقت. محترم، شکریہ جناب بھائی صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہے، اور میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ایک خاندان کے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح میں ایک خاندان ہے، تو جہاں پر جب بھی خاندان کے لوگ اکٹھے ہوں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ خداوند کے پاک اور مقدس نام میں شامل ہو اس مقدس، کیونکہ خداوند مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میرے جنم دن کو مناؤ، میرے زندہ ہونے کے دن کو مناؤ. پورے کلام میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں لکھے گا، لیکن صرف اور صرف دو باتیں ہی ایسی ہیں جو خداوند کے پاک کلام میں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے. ایک تو اس نے کہا کہ میرے مقدس دن کو ماننا ہے، اور دوسرا اس نے اس رسم کو ادا کر کر، اگر آپ یوحنا 13 باب کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں، جب وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تو وہاں پر ایک لفظ صاف طور پہ لکھا ہے کہ جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے. بلکہ جب اس رسم کو خداوند نے ادا کیا تو اس نے جتا دیا کہ تم پر یہ فرض ہے. یعنی فرض کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے کہ تم یہ کرنا. ایک سیکنڈ پلیز. تو جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کام کو کیا جائے. لیکن جو بات، جو نقطہ پاسٹر نتانیل آپ نے اٹھایا ہے، اس کے پیچھے
بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ مسیح خاندان کے جو لوگ ہیں اب مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جن مجموعوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں چاہے آپ لوگوں کو میری بات سے اتفاق ہو یا نہ ہو, آپ ناراض بھی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا اس بات سے, کیونکہ یہ میرا اپنا ایمان اور نظریہ ہے کہ وہ جن مجموعوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کلیسیائی مجمع میں ان کو نہیں سمجھتا. جو بات پاسٹر رابرٹ نے بھی کچھ دیر پہلے کہی تھی وہاں پر, کیونکہ میں وہ خود اپنی آنکھوں سے ان میٹنگز میں شامل ہو کر آیا ہوں اور جو کچھ میں نے دیکھا آبزرو کیا وہ یہی ہے کہ وہ مسیح کے نام کو جلال دینے کی بجائے اپنے ناموں کو جلال دینے کے لیے وہ مجمع اکٹھے کرتے ہیں. لوگوں کو پیسے دے کر مجمع اکٹھے کیے جاتے ہیں, بسیں بھیج کر لوگ بلوائے جاتے ہیں تاکہ جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنے زیادہ ڈالر ملیں گے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہاں پر پاک شراکت میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ رسم ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی مقدس رسم ہے جس کے لیے پاکیزگی اولین شرط ہے. اور وہاں پر جن جگہوں کا وہ وہاں پر چنا جاتا ہے وہ کرائے پر لی جاتی ہیں اور کرائے کی جگہوں پہ ٹائم لیمٹس بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور پھر وہاں پر مختلف مقصد فکر کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف وہاں پر جس طرح کے مختلف ڈینومینیشنز کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ڈینومینیشن کا پاک شراکت میں شریک ہونے کا نظریہ بڑا مختلف ہے. یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے, اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بات کرتا رہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک شراکت جو ہے وہ ایک مقدس مقام میں, مقدس وقت میں اور اپنے آپ کو اس حالت میں لے کر آ کر اس کو ادا کرنا ضروری ہے. میں اسی مدے کو یہاں پہ لانا چاہتا تھا. یہ میرا مین مقصد تھا کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں, اپنے سواد میں گم ہیں اور ہم اس کے احکامات سے بہت دور ہیں. اس کے پیچھے مین مقصد ہماری اپنی آسائشیں, اور میں ٹوٹلی آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ ان رسومات کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزگی میں رکھنا اور اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے. خدا ان سب کو بڑی برکت دے کہ آپ نے اس کلام کے لیے میری رہنمائی کی. خدا ان سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. اب ہم اس رسم کے نقطہ عروج تک پہنچ چکے ہیں جس کو نبھانے کے لیے ہمیں حکم